بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے چینل دین دنیا آخرت میں خوش آمدید۔ میرے محترم ناظرین، آج کا موضوع ہے جان و مال کی حفاظت اور شیطان کے شر سے بچنے کا بہترین نسخہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے رمضان المبارک کی زکوٰۃ یعنی صدقہ الفطر کی حفاظت اور نگرانی کے لیے مقرر فرمایا۔ چنانچہ میں اس کی حفاظت اور نگرانی کر رہا تھا کہ ایک رات میرے پاس کوئی آنے والا آیا، دونوں ہاتھوں سے غلہ لینے لگا۔ میں نے اس کو پکڑا اور کہا کہ میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ اس نے کہا، میں محتاج ہوں، میرے ذمے بال بچوں کا بوجھ ہے اور مجھے سخت ضرورت ہے، یعنی غربت و تنگی نے مجھے چوری کرنے پر ابھارا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، گزشتہ رات تمہاری قیدی نے کیا کیا تھا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے سخت ضرورت اور بال بچوں کے بوجھ کا شکوہ کیا تو مجھے اس پر ترس آیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو، اس نے تمہارے سامنے جھوٹ بولا، وہ دوبارہ آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس ارشاد کی وجہ سے مجھے پورا یقین تھا کہ وہ دوبارہ آئے گا، اس لیے میں نے اس کی نگرانی اور انتظار کرتا رہا۔ چنانچہ وہ آیا اور دونوں ہاتھوں سے غلہ لینے لگا۔ میں نے اس کو پکڑا اور کہا، میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، مجھ پر بال بچوں کا بوجھ ہے، آئندہ میں نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس پر ترس آیا، چنانچہ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے سخت ضرورت اور بال بچوں کا شکوہ کیا تو مجھے اس پر ترس آیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو، اس نے تمہارے سامنے جھوٹ بولا، وہ پھر آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس ارشاد کی وجہ سے مجھے پورا یقین تھا کہ وہ پھر سے آئے گا، چنانچہ میں نے اس کی نگرانی اور انتظار کرتا رہا۔ وہ پھر سے آیا اور دونوں ہاتھوں سے اپنے برتن میں غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اس کو پکڑا اور کہا، میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ یہ آخری تیسری دفعہ ہے، ہر دفعہ تو کہتا ہے میں نہیں آؤں گا تو پھر آتا ہے۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع پہنچائیں گے۔ جب تم بستر پر لیٹو تو پوری آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ برابر تمہاری حفاظت کرتا رہے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا کہ اس نے مجھے چند کلمات سکھائے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دے گے اور اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، اس نے یہ بات سچ کہی جبکہ وہ جھوٹا ہے، اور تم جانتے ہو یہ شخص اس سے تم 3 راتوں سے گفتگو کر رہے ہو کون ہے؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان ہے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص لیٹتے وقت پوری آیت الکرسی پڑھے گا اس کا مال چوری وغیرہ سے اور وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میرے دوستو، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں
اور سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ خوش رہیں اور دوسروں کو خوش رکھیے۔ اللہ حافظ۔